سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو۔ تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانے درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان 10 کو کپڑے دینا ہے، یا ایک مملوک یعنی غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے۔ تو جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آج کی یہ آیت کریمہ قسم کے حوالے سے ہے کہ ہم اگر قسم کھا لیتے ہیں کوئی کسی معاملے کے اوپر، تو اس قسم کی کیا شرعی حیثیت ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ قسم جس کو یمین لغو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ کون سی قسم ہے کہ جو ہم ہر بات کے اوپر قسم کھا لیتے ہیں۔ قسم ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، قسم ہے میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ وہ قسم ہوتی ہے کہ آدمی کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور وہ واقعہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، تو اس قسم کو قسم لغو کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن ایسی بات کے اوپر قسم کھانا، بات کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک تقیہ کلام بنا لینا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں یمین غموس، جو دوسری قسم ہے۔ یہ وہ ہے کہ کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لینا، یہ حرام ہے۔ کوئی واقعہ پہلے رونما ہو چکا، اس کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے یمین منعقدہ، جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا نہ کرنے کے لیے قسم کھائی جائے۔ کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی قسم کو توڑنا منع ہے، اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ تو اصل یہ قسم جو ہے اس کے اوپر کفارہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ قسم کھا لیں میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، قسم کھا لیں میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، میں فلاں کپڑا نہیں پہنوں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا، یہ ایک آدمی قسم کھا لیتا ہے۔ تو اب اگر وہ قسم توڑے گا تو اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز، جو پہلا اس کا حل ہے، وہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر تم قسم کو توڑو تو ایک غلام آزاد کرو۔ چونکہ آج کل غلام کا معاملہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اگر تم غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 10 مسکینوں کو 2 وقت میں پیٹ بھر کر درمیانے درجے کا کھانا کھلاؤ۔ اور کھانا بھی کون سا کہ جو ہم روزانہ خود استعمال کرتے ہیں۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر درمیانے درجے کا کھانا ہونا چاہیے، بالکل نارمل بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت اعلیٰ بھی نہ ہو، لیکن درمیانے درجے کا کھانا ہو۔ تو یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کپڑا پہنانا ہے۔ اور اگر یہ تینوں کام نہیں ہو سکتے تو پھر آخر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلسل 3 روزے رکھے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اگر یہ 3 کام جو گزشتہ بیان ہوئے یہ نہیں ہو سکتے تو پھر وہ مسلسل 3 دن کے روزے رکھے، یہ اس قسم کا کفارہ ہے۔ اور پھر مسلسل 3 دن کے روزے بھی اسے رکھنے ہیں کہ جو گزشتہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو تب جا کر یہ چوتھی قسم آتی ہے۔ اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ مسلسل 3 روزے ہوں، یہ نہیں ہے کہ ایک آج رکھ لیا، ایک 2 دن بعد رکھ لیا، پھر 3 دن بعد رکھ لیا، اس طرح نہیں، مسلسل 3 روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی صاحب قسم کھا لیں اور قسم توڑ دیں تو پھر اس کے اوپر یہ کفارہ ان کے اوپر لازم ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ ہاں، اب معاملہ یہ ہے کہ قسم کفارہ کب ادا کرے گا؟ قسم توڑنے کے بعد ادا کرے گا یا قسم توڑنے سے پہلے ادا کرے گا؟ تو جب کفارہ ادا کرنا ہے تو وہ قسم توڑنے کے بعد ادا کرنا ہے۔ ظاہر ہے قسم توڑے گا تو اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا نا۔ تو اس لیے فرض کریں اگر کوئی یہ قسم کھا لیتا ہے
کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو جب وہ بات کر لے تو اس کے اوپر قسم توڑ دی اس نے، کفارہ لازم آ گیا۔ یا فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، تو پھر جب وہ اس کے گھر جائے گا، قسم توڑے گا، تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہے۔ اب اس کے اندر بھی چند ایک احتیاطیں جو علماء نے بیان فرمائی ہیں، وہ یہ ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے انہیں صدقہ فطر کی مقدار پیسے ادا کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ ایک دفعہ ہی پیسے ادا کر دے، صدقہ فطر کے مطابق ایک دفعہ پیسے ادا کر دے، تو وہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور 10 مسکینوں کو اس نے پیسے دینے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز تک وہ کھانا کھلائے صبح و شام، یا پھر جو ہے وہ پیسے دے دے، ایک ہی مسکین کو روزانہ یعنی 10 دن تک وہ پیسے دیتا رہے۔ اور پھر یہ بھی ایک تیسرا جو چیز ہے، تیسری چیز، کہ بہت گھٹیا کھانا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روزمرہ جس طرح ہم خود استعمال کرتے ہیں کھانا گھر میں، یہ کھانا ہونا چاہیے، بالکل گھٹیا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ہوٹل والے کو کہہ دیں جناب، کسی ریڑی والے کو کہہ دیں کہ جناب یہ ان کو 2 نان اور ساتھ 20 روپے کا سالن دے دینا، 2 نان اور 50 روپے کا سالن دے دینا، حالانکہ ہم خود اس طرح کا کھانا نہیں کھاتے عموماً۔ تو جب قسم کا کفارہ دینا ہے تو گھٹیا چیز نہیں دینی، اچھی چیز دینی ہے، اعلیٰ چیز دینی ہے، جو چیز خود ہم استعمال کرتے ہیں وہ چیز دینی ہے۔ اسی طریقے سے جب مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے تو وہ بھی اچھے حالت کا ہونا چاہیے، اچھا کپڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کو کپڑے دینے ہوں نا، ختم میں دعا میں کپڑے رکھنے ہوں، کسی کو دینے ہوں، تو بازار جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب جڑا تواڈے کول سب تو گھٹیا کپڑا ہے نا، جڑا تواڈے کول سب تو سستا کپڑا ہے وہ تسی دینا، وہ تو آگے بندے کے لیے پہننے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو کیا فائدہ کہ ایسا کپڑا آپ دیں، ایسی کوئی چیز کسی کو دیں کہ جو اگلا بندہ استعمال ہی نہ کر سکتا ہو، کھانا ایسا دیں کہ جو اگلا بندہ کھا ہی نہ سکتا ہو۔ تو جو چیز ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اللہ کے راستے میں بھی دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان خود جو ہے وہ 2000 کا سوٹ پہنتا ہے اور بازار میں جا کر کے جناب تواڈے کول جڑا سب تو سستا ہے نا، کوئی 500-700 روپے دا سوٹ تسی دے دینا۔ اکثر ہم ختم میں یعنی ہمارا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، ہم نے لوٹا بھی رکھنا ہے، ہم نے جانماز بھی رکھنی ہے، رومال بھی رکھنا ہے، سوٹ بھی رکھنا ہے، اور کوئی تسبیح بھی رکھنی ہے، ٹوپی بھی رکھنی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا، جانماز بھی ہم کٹ کر دیں، کیونکہ جانمازیں تو عموماً ہر گھر کے اندر ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، جانماز بھی ہم کٹ کر دیں، لوٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تسبیح کی بھی ضرورت نہیں ہے، رومال کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹوپی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سارے پیسے، ان سارے پیسوں کا ایک اچھا سا سوٹ لے کر کسی کو دے دیں تاکہ وہ پہنے تو صحیح نا، اس کا دل بھی کرے نا پہننے کا۔ تو اس لیے جب بھی کبھی کسی کو دیں، اچھی چیز دیں، تھوڑی دیں لیکن اچھی اور خوبصورت چیز ہونی چاہیے جو بندہ خود پہن سکتا ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ روزہ سے کفارہ اسی وقت ادا ہوگا کہ جب کہ کھانا کھلانے یا کپڑا پہننے یا غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، تو چوتھے نمبر پر جا کر روزہ آتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، وہ چونکہ ہے نہیں ہے، دوسرے نمبر پر کھانا کھلانا ہے، اس کی طاقت رکھتا ہے تو وہ کام کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے۔ وہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر چوتھے نمبر پر جا کر روزے کی باری آتی ہے۔ اور روزے بھی جو ہے وہ چونکہ مسلسل رکھنے ہیں، تو یہ جو ہے وہ قسم کے حوالے سے مسائل تھے، تو ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے۔ عموماً ہمارے گھروں میں اکثر خواتین جو ہے وہ اس طرح کی قسمیں کھا لیتی ہیں، تو پھر چونکہ کم اعتقادی ہوتی ہے خواتین کے اندر، کم علمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ تو اگر کہیں پر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور پھر اس کے اوپر کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔